السلام علیکم، خوش آمدید، صبح بخیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ پروگرام میں ناظرین اپنے مختلف حوالوں سے گفتگو کرتے ہیں، مختلف مسائل کے اوپر بات ہوتی ہے، عوامی نوعیت کے معاملات و مسائل پروگرام میں زیر بحث آتے ہیں۔ اور اس پورے ہفتے کوشش یہ رہی کہ جو عوامی معاملات ہیں، خاص طور پہ مہنگائی کے حوالے سے اور دیگر معاملات، اس کے اوپر پروگرامز میں گفتگو کی جائے۔ تو بڑی تفصیل سے ان تمام معاملات پر ہماری بات ہوئی ہے، اور میں بڑا شکر گزار ہوں تمام پروگرام دیکھنے والوں کا کہ وہ نہ صرف پروگرام کو دیکھتے ہیں بلکہ اپنے آراء سے بھی ہمیں نوازتے ہیں۔ بہت سارے پیغامات موصول ہوئے مختلف حوالوں سے۔ بڑی خوشائن بات ہے کہ مختلف موضوعات کی نشاندہی کی جاتی ہے، عوام چاہتی ہے کہ ان معاملات پر بھی گفتگو کی جائے اور بات تھوڑی جو سیاسی معاملات ہیں اس سے ہٹ کے کی جائے۔ لیکن کیا کیجئے، بڑی تعداد ایسی ہے لوگوں کی جو یہ چاہتی ہے کہ جو سیاسی معاملات ہیں صبح کے وقت اس کے اوپر بھی گفتگو کی جائے۔ تو تمام خواہشات کا جتنی بھی پیغامات ہیں، رائے بھیجی جاتی ہے، اس کا ہم احترام کرتے ہیں اور مختلف حوالوں سے پروگرام میں پھر گفتگو کی جاتی ہے۔ اچھا جی، اب ایک اور پروگرام کا فارمیٹ کچھ ایسا ہم نے ترتیب دیا ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ جو صحت کے حوالے سے معاملات ہیں وہ زیر بحث آتے ہیں۔ پروگرام کا فارمیٹ کچھ ایسا ہم نے ترتیب دیا ہے کہ پہلے حصے میں ہم بات کرتے ہیں مختلف موضوعات پر، اور دوسرا جو ہمارا پروگرام کا سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں ہم خاص طور پر گفتگو کرتے ہیں آپ کی صحت کے حوالے سے۔ لیکن آج خوش قسمتی سے موقع ملا ہے، پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے آپ کے کچھ صحت کے حوالے سے معاملات اور مسائل پر، اور ایک اور بڑا اہم موضوع ہے جس کے اوپر آج بڑی تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ نہ صرف آج بلکہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آنے والے کئی سالوں تک، بلکہ جب تک موقع ملے گا اس کے اوپر گفتگو ہوتی رہے گی۔ ایک بڑا اہم معاملہ اور موضوع ہے، ایک مسئلہ ہے، مردوں اور خواتین میں یکساں آج کل پایا جاتا ہے، بالوں کے گرنے کے حوالے سے، اسکن کے حوالے سے، اور نہ بہت سارے اور دیگر معاملات، موٹاپے پہ، نہ جانے کتنے ایسے مسائل ہیں جس پہ بہت سارے سوالات موصول ہوتے ہیں۔ تو بڑی خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہمارے ایک بڑے خاص مہمان، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکال کر پروگرام میں نہ صرف شرکت کی ہے بلکہ ابھی کچھ دیر پہلے یہ بات انہوں نے بتائی ہے کہ وہ اس چیز کو یقینی بنائیں گے کہ آج ہی کے دن صبح کے وقت آپ کے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہوں گے، اور پھر آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں اس کے جوابات بھی دیں گے۔ میں بات کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر محمد حنیم سعید صاحب کی۔ ایک جانا پہچانا نام ہے ادبی حلقوں میں، اور اس کے علاوہ بہت سارے دیگر جو لوگ ہیں وہ ان کو پہچانتے ہیں آپ کی خدمات کے حوالے سے۔ ایک مشہور و معروف ایستھیٹک سرجن بھی ہے، ان شخصیات میں شامل ہیں جنہوں نے پاکستان میں ہیئر ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے سب سے زیادہ تحقیق کی ہے، بلکہ یہ پائنیئرز میں سے بھی شامل ہیں جنہوں نے اس کی جو سرجری ہے اس کے اوپر کام کیا، اور اس کے علاوہ جو مسائل ہیں اسکن کے حوالے سے یا بالوں کے دیگر مسائل کے حوالے سے اس کے اوپر بھی بہت کام کر رکھا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب آج ہمارے مہمان ہیں، صبح کے وقت انہیں خوش آمدید کہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بڑی نوازش ہے آپ کی پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ نوازش آپ کی بھی کہ آپ نے بلایا، یاد کیا، اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کو بھی بہت اچھا فیڈ بیک ملتا ہے، تو یقین مانے پچھلے جو پروگرام میں آیا تھا، میرے خیال 10 دن ہی ہوں گے یا 8 دن ہوں گے، اس دوران مجھے بھی K21 کے حوالے سے بہت اچھا فیڈ بیک ملا، ماشاء اللہ، سوشل میڈیا پر بھی اور تقریبات میں بھی، کہ آپ نے بہت اچھا پروگرام کیا، اور مطلب ریکویسٹ بھی کی لوگوں نے جی کہ پلیز اس کو کنٹینیو کریں، بہت اچھا، تاکہ ہماری معلومات میں جو ہے تو وہ اضافہ ہو۔ اور ہم مطلب اپنے ایستھیٹک کو لے کے یا اپنے جو ہیئر اسکن کی پرابلمس کو لے کے ہم صحیح ڈائریکشن کا انتخاب کر سکیں۔ بہت خوب، تو کوشش یہی ہوگی کہ ڈاکٹر صاحب سے زیادہ ان معاملات پر گفتگو۔ اور ایک سوال آپ کے لیے آیا ہے، ایک صاحب ہمارے بڑے پروگرام کے ریگولر فالوور ہیں، وہ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، انداز بیاں بہت خوبصورت ہے۔ تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ آپ خود ایک منجھے ہوئے اینکر بھی ہیں، اب تو ایک پروگرام بھی بڑا خوبصورت جو ہے ادب کے حوالے سے وہ ایک نجی چینل پہ کر بھی رہے ہیں، تو آپ وہ بھی ضرور دیکھیے، اور ڈاکٹر صاحب سے اور بہت سارے مفید مشورے ہیں وہ بھی آپ کو اس پروگرام کے ذریعے بالکل ایسا ہی ڈاکٹر بالکل ایسے ہی۔ اچھا، میں تھوڑا سا جی جی آپ کی جی بات سے جو انٹرو میں آپ نے کہا کہ آج کل جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بالوں کے گرنے کا، جو عورتوں کے ساتھ بھی ہے اور مردوں کے ساتھ بھی ہے۔ یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے، جی یہ مسئلہ تو جب سے مطلب تخلیق انسانیت وجود ہوئی میں ہے، آئی بالکل ٹھیک ہے، ہے، مطلب اس وقت سے چلا آ رہا ہوگا، اور
اب تو خیر میں عمر کے تھوڑے مطلب میچور حصے میں ہوں. میں یہ تو نہیں کہوں گا میں سینئر سٹیزن ہو گیا, نہیں ابھی نہیں, ابھی بہت وقت پڑا ہے. لیکن جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ جن لوگوں کے بال نہیں ہوتے تھے سر پہ, تو وہ یہاں سے بالوں کی ایک لٹ کو جو ہے وہ بڑا کر کے اور یہاں پر اس کو جو ہے تو وہ لے کر آتے تھے, اور وہ جب ہوا سے اڑ بھی جاتی تھی تو اس کو جو ہے تو وہ ٹھیک کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کچھ غلط کرتے تھے, نہیں, یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے, علامت ہے کہ اس وقت میں بھی ان کا دل چاہتا تھا کہ ان کے سر پہ بال ہوں. مطلب یہ خواہش جو ہے وہ آج کی نہیں ہے, یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے, مطلب نصف صدی سے تو میں دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں دیکھ رہا تھا نصف صدی سے, تو میں 50 پلس الحمدللہ. تو یہ خواہش پہلے سے تھی. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح خواتین کا کردار رہا کہ وہ اپنے ہلکے بالوں کو موٹا کرنے کے لیے یا زیادہ دکھانے کے لیے جو ہے تو وہ وگ کا استعمال, یا پھر آج کل جو ہے تو ایکسٹینشن کا استعمال, یہ ساری چیزیں. تو مطلب بالوں کے لیے انسان خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو شروع سے ہی بہت کنسرن رہا ہے. ریزن یہ ہے کہ جو میری اپنی انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ بال ہماری پرسنالٹی کا مور دین 50% جو ہے تو وہ شیئر کر رہے ہو. ٹھیک ہے, میں بات کر رہا ہوں ایکسٹرنل پرسنالٹی. ٹھیک ہے, پہلے تو آپ کی جب آپ کہیں بھی اپیئر ہوں گے, جائیں گے, آئیں گے, ملیں گے, دیکھیں گے, تو سب سے پہلے تو آپ کی ایکسٹرنل پرسنالٹی جو ہے تو وہ سامنے آئے گی نا. ٹھیک ہے, پھر آپ جب بولیں گے, بات کریں گے, گفتگو کریں گے, ویوز شیئر کریں گے, تو پھر آپ کے خیالات, آپ کا انداز گفتگو اور ساری چیزیں جس کو ہم انٹرنل پرسنالٹی کہتے ہیں, پھر وہ کھل کے جو ہے تو وہ سامنے آئے گی. تو جب ہم ایکسٹرنل پرسنالٹی کی بات کرتے ہیں تو یہ ساری چیز آ جاتی ہے ایستھیٹک میں. ٹھیک ہے, یعنی کہ خوبصورتی کے مسائل. ٹھیک ہے. میں بڑا اچھا سا ایک واقعہ یاد آ گیا. میرے ایک مطلب بزرگ تھے, جب میں نے کلینک اسٹارٹ کیا تو بزرگ تھے, بڑے تھے میرے, وہ مجھ سے ملنے آئے اور تھوڑی دیر ان کو جو ہے تو وہ ویٹنگ میں بیٹھنا پڑا, اور لوگ آ رہے تھے, جا رہے تھے, اور کاؤنٹر پہ جو ہے تو وہ مطلب رسید, پیسے, یہ وہ سارے مطلب دے رہے تھے. وہ دیکھتے رہے, آبزرو کرتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد آئے تو کہتے ہیں کہ یار تو کس چیز کا ڈاکٹر ہے, یہاں تو کوئی نہ کسی کو کھانسی ہے, نہ کوئی مجھے بخار والا لگ رہا ہے, نہ کسی کے کوئی مجھے درد میں مبتلا لگ رہا ہے, اور اتنے پیسے جو ہیں تو وہ دے کے جا رہے ہیں. اب میں نے کہا میں ان کو کیسے سمجھاؤں, میں ایستھیٹک کا لفظ کیسے استعمال کروں. تو میں نے کہا انکل میں خوبصورتی کا ڈاکٹر ہوں. بہت بالکل خوبصورتی کا بھی ڈاکٹر ہوتا ہے. میں نے کہا جی آج کے زمانے میں خوبصورتی کا بھی ڈاکٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جس کو ایستھیٹک فزیشین کہتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اب اس نام کو لے کے ایستھیٹک فزیشین کو یا ایستھیٹک کو لے کے بہت زیادہ جو ہے تو مس لیڈنگ ایڈورٹائزمنٹ کی جا رہی ہے. میں وہیں پر آ جاتا ہوں کہ بہت مس لیڈنگ جو ہے تو وہ لوگوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے بہت اٹریکٹیو قسم کے ایڈ بنا کر اور مختلف ڈیلز چلا کر اس طرح کر کے جو ہے تو بہت سارے ایسے لوگ آ گئے ہیں جو مطلب ایستھیٹک کی اسپیلنگ بھی جن کو صحیح نہیں آتی ہوگی. بالکل متفق ہوں, میں یقین سے بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جن کو ایستھیٹک کی اسپیلنگ لکھنا بھی جو ہے تو وہ صحیح سے نہیں آتی. ٹھیک ہے, میں نہیں کہتا کہ میں کوئی بہت عالم فاضل یا بہت ہی مطلب یہ کہ کوئی توپ چیز ہوں, نہیں, ایسا نہیں ہے. میں آج بھی طالب علم ہوں, میں اپنی فیلڈ کا آج بھی طالب علم ہوں. میں روزانہ یقین مانے یاسر, جب تک 1 گھنٹے نئی چیزیں رات میں اسٹڈی نہ کر لوں مطلب مجھے نیند نہیں آتی. ٹھیک ہے, میں روزانہ اپ ٹو ڈیٹ اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, کوئی کانفرنس, کوئی میٹنگ, کوئی سیمینار, کوئی ورکشاپ میرے پروفیشن کے حوالے سے, میری فیلڈ کے حوالے سے, پاکستان میں تو چھوڑیں, نیشنلی بھی الحمدللہ ایسا نہیں ہوتا جس میں میری شرکت جو ہے تو وہ لازمی نہ ہو. ان چیزوں پر کاسٹ آتی ہے. ٹھیک ہے, کاسٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنا ٹائم بھی دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنا کلینک بھی چھوڑتے ہیں, مطلب ساری چیزیں چھوڑتے ہیں, فیملی چھوڑتے ہیں, جاتے ہیں, آتے ہیں, کرتے ہیں, سفر کرتے ہیں, تکلیف اٹھاتے ہیں, لیکن وہاں سے جو کچھ آپ لرن کرتے ہیں اور اس لرننگ کو جب آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں اور اس امپلیمنٹ کا جب آپ کو پازیٹیو رزلٹ آتا ہے تو آپ کی ساری توانائی جو پیسے کی ہو, آپ کی فزیکل ہو, آپ کی ایموشنل ہو, وہ ساری آپ کو وصول ہو جاتی ہے. میں آپ کو اپنے دل کی بات بتاتا ہوں اور یقین کریں میں بالکل سچ بتا رہا ہوں. میں ہیئر ٹرانسپلانٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, بہت اچھے پیسے لیتا ہوں. میرے بارے میں مشہور ہے کہ یہ مہنگا ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہے, شہر میں مطلب مہنگے ڈاکٹروں میں میرا شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کہنے میں مجھے کوئی عار نہیں. ریزن یہ ہے کہ میرا ایکسپیرینس الحمدللہ جو ہے تو 20 سال کا ہے. ہیئر ٹرانسپلانٹ کی فیلڈ میں میرا ایکسپیرینس 20 سال کا ہے. میں چیلنج کر کے کہتا ہوں مطلب یہ کہ کراچی کے حوالے سے کہ کتنے ڈاکٹرز ہیں, میں اپنے 2-4 بڑے جو میرے مطلب استادوں کا درجہ رکھتے ہیں ان کے لیے نہیں میں کہہ رہا, لیکن اور بہت سارے لوگ کہ
کتنے ڈاکٹرز ہیں جو 20 سال کا ایکسپیرینس رکھتے ہیں کراچی میں، مجھے نکال کے دکھاتے ہیں، یقین مانے آپ صرف انگلیوں پہ گنیں گے اور اس کے بعد جو ہے تو وہ نام ختم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بالکل ایسا ہی. یہ کھمبیاں کب شروع ہوئیں؟ یہ جو اتنی ساری جو کھمبیاں ہیں یہ کب شروع ہوئیں؟ یہ جب شروع ہوئیں کہ جب لوگوں کو لگا کہ یار اس فیلڈ میں بہت پیسہ ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا بہت پیسہ ہے اور مطلب محنت تو ہے ڈیفینیٹلی، محنت، یہ میں نہیں کہتا کہ محنت نہیں ہے، ہیئر ٹرانسپلانٹ بہت محنت کا کام ہے، بہت ڈیڈیکیشن کا کام ہے، بہت ٹیکنیکل کام ہے، ٹھیک ہے، بہت کنسسٹنسی کا کام ہے، ٹھیک ہے، تقریباً ایک ٹرانسپلانٹ تقریباً 6 سے 8 گھنٹے میں مکمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور میں جیسے روز میں 2 کرتا ہوں، ایک زمانہ تھا کہ میں 4 یا 5 بھی کرتا تھا، لیکن اب میں نے اپنے آپ کو جو ہے تو تھوڑا سا ریلیکس کیا، میں 2 سے زیادہ نہیں کیس لیتا، حالانکہ کافی ہوتا ہے پریشر، لیکن میں 2، اور 3 گھنٹے کے اوور لیپ سے ایک سرجری شروع ہوتی ہے، تو آپ یقین کریں گے 12 گھنٹے تو گئے نا آپ کے، ٹھیک ہے، ایک کیس شروع کیا آپ نے 9 گھنٹے کا، 8 گھنٹے کا، 3 گھنٹے کے بعد دوبارہ جب آپ کیس شروع کریں گے 7 گھنٹے 8 گھنٹے جائے گا، تو آپ کے 12 آورس آف دا ڈے جو ہے وہ آپ کے گئے، تو بہت ڈیڈیکیٹڈ جو ہے تو وہ فیلڈ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب انفارچونیٹلی ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آتی جا رہی ہے جن میں نہ ڈیڈیکیشن ہے، نہ ایجوکیشن ہے، نہ ایستھیٹک سینس ہے، نہ جو ہے تو وہ کسی ہائیجین کا خیال رکھا جاتا ہے، نہ جو ہے تو وہ اسٹرلائزیشن کا خیال رکھا جاتا ہے، نہ جو اس کی مطلب لوگوں کو ہیئر لائن تک نہیں بنانا آتی، ایسے لوگ جو ہیں وہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں جن کو ہیئر لائن تک نہیں ڈرا کرنا آتی کہ ہیئر لائن کس طرح بنائی جاتی ہے، اس کی کیا پیرامیٹرز ہوتے ہیں، ان میں کن کن چیزوں کا جو ہے تو وہ خیال رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ٹرانسپلانٹ تو وہ تو پھر بہت دور کی بات ہے، اس کی جو ٹیکنیکلٹیز ہیں، اس کے جو لوازمات ہیں، اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، وہ ساری چیزیں، تو کہنے کا مطلب یہ کہ چیزیں بہت اچھی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ بہت ترقی کر رہی ہے سائنس نے، ٹھیک ہے، وہ خواہش جو پہلے لوگ یہاں سے لا کے یہاں پوری کرتے تھے، آج آپ کی وہ خواہش جو ہے وہ 100% گارنٹی کے ساتھ نیچر والوں کی شکل میں جو ہے تو وہ پوری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، پچھلے 20-30 سالوں میں میں نے دیکھا کہ وہ نہیں ہوتی تھی خواہش، اور اب جو ہے تو وہ 20 سال سے لوگوں کی وہ خواہش جو ہے تو وہ پوری ہو رہی ہے۔ اچھا ڈیزائر جو ہوتی ہے نا وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اندر ہی اندر ڈپریس کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، انزائٹی کا شکار ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کتنے اچھے بال ہیں ماشاءاللہ، نظر نہیں لگے، اور اگر میرے بال نہیں ہوں تو یقین مانیں کہ مطلب میں آپ کو دیکھتا رہوں گا، آپ کے بالوں کی تو تعریف کروں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندر ایک کمی محسوس کرتا رہوں، ٹھیک ہے، اب میں اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اپنی مطلب حتی الامکان جو بھی میرے ریسورسز ہیں، جو بھی میری اس کو حتی الامکان کوشش کروں گا، اس زمانے میں وہی کوشش ہوتی تھی، وہ لوگ کر لیتے تھے، پھر اس کے بعد وگ کا سسٹم آیا، لوگوں نے وگ لگانا شروع کر دی، پھر وگ تھوڑی سی اور موڈیفائی ہوئی اور وہ ہیئر پیس کی شکل میں آ گئی، وہ شروع کر دیا، پھر دیکھتے دیکھتے جو ہے تو وہ ہیئر ٹرانسپلانٹ جو ہے تو وہ ریولیوشنری پیریڈ سے ہوتا الحمدللہ اب اس کامیابی کے اس حصے میں داخل ہو گیا ہے کہ اس کے پرومسنگ ریزلٹس ہوتے ہیں، اگر آپ نے ایک اچھے ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن کا انتخاب کیا ہے، ایک اچھے سینٹر سے آپ نے ہیئر ٹرانسپلانٹ کرایا ہے، تو آپ کو پرومسنگ ریزلٹس ملیں گے اور بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے، اور کیونکہ بال آپ کی پرسنالٹی کا میں نے آپ کو بتایا more than 50% شیئر کرتے ہیں، تو جب آپ ایک اچھا ٹرانسپلانٹ کرائیں گے تو آپ یقین کریں کہ آپ کی پرسنالٹی میں 4 چاند لگ جائیں گے، آپ کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کچھ ایسے سوالات ہیں جو بہت زیادہ کیے جاتے ہیں، جب بھی ہم کہیں جاتے ہیں تو لوگ سب سے پہلا ایک سوال کرتے ہیں، چند چیزوں کی نشاندہی آپ نے کی، اور اس سے پہلے جو ہماری نشست رہی ہے اس میں تفصیلاً آپ نے گفتگو کی کہ کیا کیا چیزیں ہیں، عمر کا کیا وہ ہونا چاہیے، کون سے لوگ ہیں جن کو ترجیحی بنیادوں پہ ہم دیکھتے ہیں، وہ تمام چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب ایک اور سوال ہے جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، وہ یہ کہ کیا ٹرانسپلانٹ کروانے کے بعد یہ لائف لانگ ایسے ہی رہیں گے جیسے ابھی نظر آتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ لوگ جس میں سب سے زیادہ فکر مند ہوتے ہیں یا جس کے حوالے سے زیادہ سوال پوچھتے ہیں وہ یہ کہ اس کو بہت زیادہ پھر ٹیک کیئر کرنا پڑتا ہے، ان کو لک آفٹر صحیح سے کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے سمجھتے یہ ہیں، خیال یہ ہے کہ پھر جو پروڈکٹس استعمال ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہیں، یہ بات کس حد تک درست ہے، ذرا یہ فرمائیے۔ تم نے ایک ہی سوال میں نا بہت ساری چیزوں کو کر دیا، سوری میں تم کہہ دیا، نہیں بالکل اچھی بات ہے، تو بہت سارے سوال کر دیے، تو پہلا سوال تو یہ کہ کیا یہ لانگ لائف رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جب ایک دفعہ لگا لیے تو آپ نے کتنا عرصہ رہیں گے، ٹھیک ہے، تو
اللہ نے, میں نے پہلے بھی پروگرام میں بتایا تھا کہ ہمارے سر پہ دو طرح کے بال دیے ہیں. ان کی دو طرح کی جڑیں ہیں. ایک وہ جڑیں ہوتی ہیں جو ہمارے اینڈوجنس کی وجہ سے باریک ہوتی ہیں اور بالوں کو ختم کر دیتی ہیں, اور ایک وہ جڑیں ہوتی ہیں جس میں وہ ریسپٹرز نہیں ہوتے جو ہمارے اینڈوجنس کے ایفیکٹس کو ایکسیپٹ کریں, ٹھیک ہے, جن پہ ڈی ایچ ٹی, ڈائی ہائیڈرو ٹیسٹوسٹیرون کا ایفیکٹ نہیں ہوتا. ان بالوں کا جو ایریا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو میں ہمیشہ اکثر بتاتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ مطلب کتنا بھی گنجے ہو جائیں لیکن ان کا یہ جو پورشن ہے یہاں پر بال ہوتے ہیں, یہ پکے بال ہوتے ہیں. اس کو ہم ہیئر ٹرانسپلانٹ کی دنیا میں سیف زون کہتے ہیں. سیف زون کہتے ہیں. اب یہ سیف زون کا سلیکشن بھی جو ہے تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ جب ڈونر ایریا کا انتخاب کر رہے ہیں تو آپ اس میں سے سیف زون کا انتخاب کریں. اگر آپ نے ڈونر ایریا سلیکٹ کرتے وقت سیف زون کا انتخاب کیا ہے تو یقین مانیں کہ آپ کے یہ بال تا حیات قائم رہیں گے. جب تک آپ کے یہاں کے بال نہیں گریں گے ٹرانسپلانٹڈ ہیئر بھی نہیں گریں گے, ٹھیک ہے. لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ جو ان ایکسپیرینس لوگ ہوتے ہیں یا کم ایکسپیرینس ہوتے ہیں وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے, نہیں کر سکتے کہ سیف زون جو ہے وہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے, ان سیف زون جو ہے تو وہ کہاں پہ ختم ہو رہا ہے, اور وہ ان سیف زون کے بال بھی جو ہے تو وہ ٹرانسپلانٹ کر دیتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ود ان فیو ایئرس وہ ان سیف زون والے جو بال ہوتے ہیں جو اینڈوجینک ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, جس میں ریسپٹرز ہوتے ہیں ڈی ایچ ٹی کو کنسیو کرنے کے لیے, وہ گر جاتے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ہیئر ٹرانسپلانٹ کرایا تھا اور یہ تو بال ہمارے جو ہے تو وہ دوبارہ سے گر گئے. تو اس میں نہ بالوں کا قصور ہے نہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کا قصور ہے, آپ کے ڈاکٹر کا قصور. اب رہ گئی بات مینٹیننس کی نا, تو اب یہ ٹیبل ہمارے پاس موجود ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو 2-4 دن ایسے ہی چھوڑ دیں تو اس کے اوپر ڈسٹ جم جائے گی, اس کی شائننگ وغیرہ جو ہے تو وہ ختم ہو جائے گی. یہ کلر ہم نے کرایا ہوا ہے, سال چلے گا, 2 سال چلے گا, 3 سال چلے گا, اور اس کے بعد بالآخر جو ہے تو یہ تھوڑا سا مینٹیننس مانگے گا. ہر چیز مینٹیننس مانگتی ہے. ہمارے بال بھی مینٹیننس مانگتے ہیں, خواہ وہ ٹرانسپلانٹ کرائے ہوئے ہوں یا ٹرانسپلانٹ نہ کروائیں. بالکل ٹھیک ہے, یہ بات بالکل درست ہے. دونوں باتیں ہو گئی نا, کہ اگر آپ نے ٹرانسپلانٹ نہیں کرایا اس کے باوجود بھی آپ کے بال مینٹیننس مانگتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو کبھی آئلنگ بھی کرنی ہے, کبھی جو ہے شیمپو کا بھی اچھا سلیکشن جو ہے تو کرنا ہے. اگر گر رہے ہیں تو ڈاکٹر سے بھی جو ہے تو وہ رجوع کرنا ہے. اپنے ہیئر اسٹائل کو بھی دیکھنا ہے, جو آج کل مطلب پاپولر ہوتے ہیں ہیئر اسٹائل کے لڑکے جو ہے وہ بنا دیں, بڑا اچھا لگتا ہے. مطلب جب میں خود جب سیلون جاتا ہوں اپنے ڈائی وغیرہ کے لیے تو جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ لوگ کتنے بیوٹی کانشیس ہیں, اپنے آپ کو کتنا اچھا دکھانا چاہتے ہیں, کتنا اچھا جو ہے وہ پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. خوبصورتی میری کمزوری ہے, میں آپ کو ایک اور بھی ہے وہ کبھی بتاؤں گا. تو بڑا اچھا مجھ کو جو ہے محسوس ہوتا ہے. تو ہر چیز مینٹیننس مانگتی ہے, تو بال بھی مینٹیننس مانگتے ہیں, خواہ ٹرانسپلانٹ ہوئے ہوئے ہوں یا ٹرانسپلانٹ نہ ہوئے ہوں. تیسرا سوال, اسی سوال میں تمہارا تیسرا سوال کہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو ان کی مینٹیننس ہوتی ہے وہ بہت مہنگی ہوتی ہے. نہیں, یہ خیال غلط ہے, یہ خیال غلط ہے, میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. بہت سمپل سی مینٹیننس ہوتی ہے, صرف 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں یا 3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو آپ کو بائٹین چاہیے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. بائٹین کی مقدار یا ایسے وائٹامنس زنک وغیرہ یا اور دیگر وائٹامنس جو بالوں کے لیے ضروری ہوتے ہیں, وائٹامن ای ہے, زنک ہے, بائٹین ہے, مطلب ان کا کوئی ایک کمبینیشن جو ہے تو وہ آپ اپنے لائف اسٹائل کا حصہ بنا لیں. تو ویسے بھی ضروری ہے, ٹھیک ہے. آپ کی دیگر باڈی جو امیون سسٹم ہے اس کو بھی ہیل کرنے کے لیے اور ساری چیزوں کے لیے تو ایک وائٹامن سجیسٹ کیا جاتا ہے. اچھا, اب اس میں وہ 300-400 روپے والا بھی ہو سکتا ہے اور 6000 والا بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں دونوں قصوروار ہیں, ڈاکٹر بھی اور کلائنٹ بھی, ٹھیک ہے, کہ یہ مہنگا کیوں ہے. ریزن, اس کی بھی ریزن بتاتا ہوں, بڑی اچھی ریزن بتاؤں گا. ایک مناکسیڈل کا اسپرے چاہیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ 600 روپے کا بھی ملتا ہے اور 6000 روپے کا بھی, ٹھیک ہے. اور ان کیسز میں جن کے اندر ابھی ارلی سٹیجز میں اینڈوجینیٹک ایلوپیشیا ہو رہا ہوتا ہے اور بال ابھی مزید جا رہے ہوتے ہیں, ان کو روکنے کے لیے جو تو وہ فینسٹائڈ چاہیے ہوتا ہے, جو کہ 300 روپے کی گولی ہوتی ہے جو پورے مہینے چلتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ 3 دوائیں, 3 چیز. شیمپو کے لیے اتنی کوئی پابندی نہیں ہوتی, یوزلی ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ بہت زیادہ کیمیکل والا شیمپو نہ ہو اور اس کو کیا جائے. شیمپو کے لیے اتنی پابندی جو ہے تو وہ نہیں ہوتی. یہ 3 چیزیں, لیکن 2 چیزیں, اور تیسری ان لوگوں کے لیے جن کو فینسٹائڈ کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ کا ڈاکٹر انتخاب کرے گا کہ آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ایک جو پیشنٹ ہے, پیشنٹ کہتے ہیں یا کلائنٹ بھی کہتے ہیں, تو اگر ہم اس کو 200 روپے والی دوا لکھ کر دیتے ہیں تو وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. بالکل 800 روپے کے 600 روپے کے وائٹامنس دیتے ہیں یا جس پہ لکھا ہوتا ہے میڈ ان پاکستان یا وہ, تو وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا. اگرچہ میں کہتا ہوں کہ میڈ ان پاکستان جو ہے مطلب ہمیں پراؤڈ ہونا چاہیے, بالکل صحیح. ہمیں بینگ اے پاکستانی ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں بھی وہ ساری چیزیں
اویلیبل ہیں یا بنتی ہیں جو کہ دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں بھی بنتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن ہماری سائیکی جو ہے وہ کچھ ایسا اس ہی طرح کی ہے کہ ہم ابھی تک ذہنی طور پر غلام. ایسا ہی. ٹھیک ہے, جس چیز پر انگلینڈ کی یا اور بھی کوئی لگا لیں امریکہ کی اور یہ مہر لگی ہوگی تو ٹھیک ہے, اس کے اوپر قیمت نہ بھی لکھی ہو, آپ اپنی من مانی قیمت جو ہے تو وہ لے سکتے ہیں. لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسا ہی. تو اس لیے اٹ ڈیپینڈس ڈاکٹر کے. اچھا, کچھ ڈاکٹر زیادہ مطلب یہ کہ پروفٹ کے لالچ میں کہہ لیں یا پروفٹ حاصل کرنے کے اس میں جو تو وہ ان نیسیسری زیادہ دوائیں دیتے ہیں اور مہنگی دوائیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے, میں اپنی بات کرتا ہوں. میں کلائنٹ کا سوشو اکنامک اسٹیٹس اسیس کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ہمیں پڑھایا بھی جاتا ہے میڈیکل میں کہ ایسی دوا نہ دے دو کہ وہ خرید ہی نہ سکے. ٹھیک ہے, اور ایسی دوا بھی نہ دو کہ وہ پہلے ہی کھا کے آیا وہ ہو اور وہ جا کے کہے کہ یہ اتنے بڑے ڈاکٹر کے پاس گیا اور اس نے تو وہ دے دی جو میرے کونے والے گلی محلے والے ڈاکٹر نے بھی دی تھی. تو اس چیز کا بھی تھوڑا سا خیال رکھنا پڑتا ہے. مطلب ٹریٹمنٹ جو ہے وہ میڈیسن کے ساتھ ساتھ اس کا تھوڑا سائیکولوجیکل بھی ہوتا ہے. بہت خوب. ٹھیک ہے, اور کاؤنسلنگ بڑی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے سب سے زیادہ. اچھا, اب وہ کیا بتا دیتا ہوں میں, حالانکہ یہ پرلز ہوتے ہیں, پرلز آف پریکٹس ہوتے ہیں کہ وہ کیا کرائیٹیریا ہوتے ہیں جس سے ہم پیشنٹ کے سوشو اکنامک اسٹیٹس کا اندازہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس ایک ہسٹری فارم ہوتا ہے, پھر ہم اس میں اس کا نام لکھتے ہیں, ساری چیزیں لکھتے ہیں, ایڈریس لکھتے ہیں. ایڈریس میں اسیس کرتے ہیں کہ مطلب کہاں رہتا ہے, گلشن سے ہے, بہادر آباد سے ہے, ڈیفینس سے ہے, کلفٹن سے ہے. ٹھیک ہے, اس کا لگا لیتے ہیں. اچھا, کچھ لوگ چھپاتے ہیں, مطلب وہ بہت پیسے والے ہوتے ہیں لیکن وہ چھپاتے ہیں کہ کہیں مجھ سے زیادہ پیسے گئے. ٹھیک ہے, اور خاص طور پہ ہماری ایک بڑی اچھی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ پیسے دینے میں تھوڑا جو ہے, بہت پیسے بہت ہوتے ہیں, میں ان کا نام نہیں لوں گا, میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں اور ناراض بھی ہیں, تو وہ چھپاتے ہیں. لیکن ہمارے پاس ایسے ایسے پیرامیٹرز ہوتے ہیں, ہم ان کے موبائل سے اندازہ لگا لیتے ہیں, ہم ان کی گھڑی سے اندازہ لگا لیتے ہیں, ہم ان کے بریسلیٹ سے اندازہ لگا لیتے ہیں, ہم ان کے رنگ سے اندازہ لگا لیتے ہیں, ہم جو ہے تو وہ اس کے جو کپڑے کا کوئی برانڈ نظر آ جاتا ہے اس سے اندازہ لگا لیتے ہیں, تو مطلب اس چشمے کے فریم سے اندازہ لگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, شوز سے اندازہ لگا لیتے ہیں, اور اس کی باڈی لینگویج سے اندازہ لگا لیتے ہیں. پھر اس میں کالم ہوتا ہے پروفیشن کا. ٹھیک ہے, تو آپ لکھ دیتے ہیں لوگ جاب. اب وہ جاب مطلب صرف جاب نہیں ہوتی, وہ ایک بڑی جاب بھی ہوتی ہے, لیکن اس کو کالم میں لکھتے ہیں جاب. تو دوا کا انتخاب ایسا کرنا چاہیے, بات کو مختصر کرتے ہیں, کام کی طرف جاتے ہیں, کہ دوا کا انتخاب ایسا کرنا چاہیے کہ جو مریض کی جیب کے مطابق ہو, کیونکہ لانگ ٹرم چلنا ہے, تو لہٰذا اس کو ایسی دوا دی جائے کہ وہ لانگ ٹرم اس کو استعمال. ڈاکٹر صاحب, قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا, گفتگو جاری رکھتے ہیں اور بہت سارے سوالات ہیں اس کے اوپر, ابھی مزید گفتگو کی جائے گی, لیکن ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک مختصر سی بریک یہاں پر لینی ہوگی. بریک کے بعد واپس آئیں گے, ڈاکٹر صاحب سے جو ہے مزید بہت ساری باتیں جو وہ کریں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جی بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی, بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے ہیئر ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے, اور ڈاکٹر حنیف سعید صاحب یہاں تشریف فرما ہیں, بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے. بہت سارے سوالوں کے جوابات بھی انہوں نے ایک ہی میں سمجھتا ہوں لمحے میں دے ڈالے, اور جو بہت ساری جو غلط فہمیاں ہیئر ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے ہیں وہ بھی کافی حد تک دور ہوئی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اور دیگر مسائل ہیں, اس کے اوپر ابھی ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کی. ڈاکٹر صاحب, میں مخیل تو نہیں ہونا چاہتا تھا, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک رسم بریک کی, آپ کی باتوں میں بھی مطلب یہ ہے کہ نالج ہوتی ہے, جو آپ کے سوالوں میں بھی نالج ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب, میں چاہوں گا سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں تھوڑا سا. اب یہ تو وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کو پہلے سمجھ لینے کی ضرورت ہے. ٹرانسپلانٹ پہ جانے سے پہلے آپ نے بالکل کھل کر بتا دیا واشراف الفاظ میں کہ یہ لوگ ہیں, ان سے بچنے کی ضرورت ہے, آپ تعین خود کیجئے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. یہ تو ہم نے بتا دیا ہے. اب ذرا اور آگے بڑھتے ہیں. اب بنیادی وجوہات کی طرف آتے ہیں. لوگ بہت زیادہ فکر مند ہیں. یہ جو اس وقت ارد گرد کا ماحول ہے, آلودگی ہے, تناؤ کی کیفیت ہے, یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس سے چھٹکارا نہیں حاصل کیا جا سکتا. پارٹ آف لائف. کیسے ان تمام چیزوں کا سامنا کریں, اور پھر یہ کہ جو صورتحال ہے جب یہ اس نہج تک نہیں پہنچی ہے کہ جہاں مکمل ہیئر فال ہو گیا, اس کو بھی روکا جا سکتا ہے. پہلے تو اس کا میں چاہوں گا ذرا جواب دیجیے. اب پرابلم یہ ہے آپ کے ساتھ یاسر کہ آپ ایک سوال میں چار سوال کرتے ہیں, تو اس لیے مجھے زیادہ بولنا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو پہلا تو یہ ہے کہ آلودگی اور پالیوشن جو ہے وہ آپ کے بالوں کو ڈسٹی تو کر سکتا ہے, تھوڑا سا ان کی شائننگ کو کم کر سکتا ہے, خوبصورتی کو کم کر سکتا ہے, لیکن ہیئر فال میں آلودگی اور پالیوشن کا کوئی رول نہیں ہے. ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز کلیئر ہو گئی.
اب یہ کہ دوسرا جو سائنٹیفک ہے بیسیکلی ہیئر فال جو ہے ایک ٹوٹل ایک سائنٹیفک میکانزم ہے، ٹھیک ہے، اس کی روٹ کاز ہوتی ہیں، وجوہات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، مردوں میں وجوہات الگ ہوتی ہیں اور عورتوں میں وجوہات الگ ہوتی ہیں. اب پچھلا پروگرام بھی ہمارا تھا تو اتفاق سے ہم مردوں کی ہی وجوہات پر جو ہے تو وہ ڈسکس کرتے رہے. تو آج میں کوشش کروں گا کہ جو خواتین میں بھی جو ہیئر فال کی وجوہات ہوتی ہیں ان کو بھی تھوڑا سا جو ہے تو وہ کور کر لیں، تاکہ جو اس وقت زیادہ تر ہماری خواتین جو ہے تو وہ پروگرام دیکھ رہی ہوتی ہیں، ایسا جو ناراض ہو جائیں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے تو وہ جب بھی گفتگو کرتے ہیں وہ مردوں کے حوالے سے اور ہیئر ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے یا گنجپن کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن جو لیڈیز کے بال جو گر رہے ہوتے ہیں اور ان کی خوبصورتی جو ہے تو وہ زائل ہو جاتی ہے اور آگے سے ان کی مانگ جو ہے وہ چوڑی ہو جاتی ہے، ہیئر لائن ریسیڈ ہونے لگتی ہے، تھننگ ہو جاتی ہے اور وہ کوئی اچھا اسٹائل جو ہے تو وہ نہیں بنا سکتی، تو وہ بھی ان کے لیے بہت ایک ڈپریسنگ ہوتا ہے. تو اس پر بھی ہمارے لیے مردوں میں جو سب مین کامن جو ریزن ہے، ٹھیک ہے. اچھا ایک اور آپ نے چیز کی کہ تناؤ، ذہنی تناؤ، یس اس کا بہت بڑا تعلق ہے، ٹھیک ہے، اور وہ دونوں سے، خواتین سے بھی ہے اور مردوں سے بھی، ٹھیک ہے. یہ ایک کامن وجہ مردوں اور خواتین میں ذہنی تناؤ ہے، اسٹریس انڈیوسڈ ایلوپیشیا، ٹھیک ہے، جس کو ہم میڈیکل کی زبان میں ٹیلوجن ایفلوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ذرا مشکل سا نام ہے، مجھے بھی جب شروع میں طالب علمی کے زمانے میں بڑی مشکل سے یاد ہوا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ کبھی میں غلط کہہ جاتا ہوں، مطلب تھوڑی سی اس کی تلفظ میں. تو ذہنی تناؤ تو بہت افیکٹ کرتا ہے. اچھا ذہنی تناؤ نہ صرف آپ کے بالوں کو افیکٹ کرتا ہے بلکہ آپ کی اسکن کو بھی افیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. آپ ارلی جو ہے وہ ایجنگ کی طرف چلے جاتے ہیں اگر آپ کنٹینیوس کسی تناؤ میں چل رہے ہیں، اسٹریس میں چل رہے ہیں، ارلی جو ہے تو وہ آپ ایجنگ کی طرف چلے جاتے ہیں. آپ کے چہرے پہ جو ہے تو وہ جھریاں جو ہے تو وہ جلدی پڑ جاتی ہیں، اسکن مرجھا جاتی ہے، چہرے کی فریشنس جو ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ جاتے ہیں، نیند آپ کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. ڈائٹ کا اگر آپ خیال نہیں رکھتے ہیں تو اس کا بھی بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. تو ذہنی تناؤ تو بہرحال ایک بہت بڑی وجہ ہے اور بہت کامن ہے آج، ٹھیک ہے. اور اس کا سب سے آسان جو حل ہے وہ یہ ہے جو آپ کرتے ہیں، ایکسرسائز کیجئے. بالکل ٹھیک ہے. ایک ایکسرسائز اور ایک عبادت، بہت اچھی بات، بالکل صحیح، ٹھیک ہے. اچھا، اور عبادت میں بھی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نہیں کہ آپ سارا وقت جو ہے تو وہ مطلب مصلے پہ ہی رہیں اور وہی عبادت ہے، نہیں. جو فرائض آپ کو دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو پورا کر لیں، کم از کم ان کو ضرور پورا کر لیں، ٹھیک ہے. جو حقوق العباد ہیں ان کا خیال رکھیں، خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رکھیں. بہت اچھی بات، زندگی کا ایک فارمولا بنا، کیا خوبصورت بات ہے. خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں یا ان کو خوش رہنے دیں، رہنے دیں، ہاں نہیں رکھیں تو کم از کم ان کو خوش رہنے دیں، ٹھیک ہے. ان کی خوشیوں میں مخل نہ ہو، ان کی خوشیوں سے جو ہے وہ بدل نہ ہو، جیلس نہ ہو، ٹھیک ہے. تو دو چیزیں اپنی زندگی میں شامل کر لیں، چار چیزیں ہوں گی. ایک تو عبادت، ٹھیک ہے، جو کہ فرائض پہ مشتمل ہے، باقی دیگر نفلی کی میں نہیں بات کر رہا، ٹھیک ہے. نہ میں کوئی عالم ہوں، نہ فاضل ہوں، نہ کچھ، جو میں خود کرتا ہوں. دوسری چیز ہو گئی آپ کی جو ہے ایکسرسائز، جو آپ کے سٹریس کو جو ہے تو وہ ریلیز کرے گی. عبادت آپ کے سٹریس کو ریلیز کرے گی جب آپ کا مائنڈ جو ہے تو یکسو ہو جائے گا کہ جو کچھ بھی ہے وہ سب اس کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے. ایوری تھنگ از ریٹن، لوح محفوظ، قلم، سب ایوری تھنگ از ریٹن، پری ریٹن، ٹھیک ہے. تھوڑا بہت جو بھی نالج ہے مذہب کے حوالے سے تو سب کچھ لکھا ہوا ہے جو کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے. آپ کا رزق متعین ہے، آپ کے موت کا دن جو ہے تو وہ متعین ہے، آپ کی ساری چیزیں جو قناعت کیجئے، سب سے زیادہ زندگی آپ کو دے دی گئی ہے. ہاں البتہ یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ راستہ آپ کون سا چوز کرتے ہیں. بہت خوب، ٹھیک ہے. دو راستے ہیں، ایک صحیح راستہ ہے وہ بھی بتا دیا، ایک غلط راستہ ہے وہ بھی بتا دیا. یہ اختیار آپ کو دے دیا کہ چوز کیا کرتے ہیں. کیا اچھی بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب میں چاہوں گا ضرور ہیئر ٹرانسپلانٹ سے ہٹ کے تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں، کیونکہ ہم اب آگے جا کر جو آنے والے وقت میں کوشش یہ کریں گے، جیسے ایک پروگرام ہم مختص کر دیں گے جناب پورا ہیئر ٹرانسپلانٹ پہ. اب تھوڑی سوالات ہیں خواتین کے حوالے سے. اب یہ لیزر ہیئر ریموول ٹریٹمنٹ کے حوالے سے خواتین خاص طور پہ سوال کرتی ہیں. کچھ کیسز میں ہو گیا اسکن برن کا پرابلم ہو گیا. اب میں ایک جگہ گیا وزٹ میں اپنا تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. انہوں نے مجھے ایک مشین دکھائی، مجھے بڑی اچھی لگی. اب اس میں فریکوینسی سیٹ ہوتی ہیں، وہ اب سب سے خطرناک چیز جو میں اب عرض کرنے لگا ہوں آپ کے مشاہدے میں یقیناً ہوگی کہ جو اس کو لوگ آپریٹ کر رہے ہیں نان ٹیکنیکل لوگ ہیں. لیزر کا استعمال، سوال کو توڑ میرے سوال کو توڑ اب اپنی بات، اور اس کا اتنا خوبصورت جواب دوں گا کہ طبیعت خوش ہو جائے گی، سننے والوں کی بھی اور آپ کی بھی، دیکھنے اور سننے والوں کی، صرف سن نہیں رہے دیکھ بھی رہے، ٹھیک ہے نا. تو لیزر ہیئر ریموول جو ہے، جب لیزر انٹروڈیوس ہوا، جب لیزر اس وقت لوگوں کو، یہ 2000 کی بات ہے جب میں نے لیزر شروع کیا، 1999، آج سے 23-24 سال پہلے، 23 سال پہلے، ٹھیک ہے. اینڈ آئی واز دا اونلی فیو ان پاکستان، ٹھیک ہے، اونلی فیو، جو وہی گنتی والے جن کے پاس جو ہے تو وہ لیزر ہیئر ریموول کی فیسلٹی تھی، ٹھیک ہے. بہت مہنگی مشینیں ہوتی تھی، اس وقت کروڑوں میں ہوتی تھی، ٹھیک ہے.
لیکن ایک بہت کامن پرابلم تھا خاص طور پہ خواتین کے لیے جن کے چہرے پہ مردوں کی ہارمونل چینجز کی وجہ، اس کی ریزنز ہم بعد میں بھی بتا سکتے ہیں، بتائیں گے مردوں کی طرح بال آ جاتے تھے اور مطلب ان کے لیے پھر بہت سارے سوشل اور سائیکولوجیکل پرابلم جو ہیں تو وہ ڈیولپ ہو جاتے تھے، ایون ان کے ہاتھوں کے اوپر جو ہے تو بال ایکسٹراڈنری گروتھ ہو جاتی تھی، جو کہ ویکسنگ اور تھریڈنگ سے بھی جو ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتی تھی۔ تو جب لیزر ہیئر ریموول آیا وہ ایک بہت ڈراسٹک جو ہے تو وہ اکوپمنٹ تھا میڈیکل کی دنیا میں، ٹھیک ہے، اور اس کے بڑے ڈرامیٹک ریزلٹس تھے، بہت اچھے ریزلٹس تھے، ٹھیک ہے، مشینیں آتی گئیں، ٹھیک ہے، چینج ہوتی گئی، ٹیکنالوجی چینج ہوتے یہاں گئی۔ ابھی آپ نے کہا کہ میں جاتا ہوں، میں نے دیکھا ہے ایک مشین ہوتی ہے، اس کے کچھ پیرامیٹر سیٹ کرنے ہوتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، پھر وہ اس سے جو ہے تو وہ لیزر کرتے ہیں۔ تو یہ جو 23 24 22 سال کا جو لیزر کا ایکسپیرینس ہے، خاص طور پہ لیزر ہیئر ریموول کا، ٹھیک ہے، میں ڈاکومنٹڈ ہے، مطلب کوئی مجھے چیلنج نہیں کر سکتا، مطلب آئی کین پروف کہ میں 2000 سے جو ہوں تو وہ لیزر ہیئر ریموول کر رہا ہوں، 2022 ختم کر رہے 22 سال کا ایکسپیرینس لیزر ہیئر ریموول۔ تو اس ایکسپیرینس کی بنیاد پہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، مشین از ناٹ امپورٹنٹ۔ آپ کو چائنا کی بھی مل جائے گی، آپ کو کورین بھی مل جائے گی، امریکن برانڈ بھی مل جائے گا، ساری چیزیں مل جائیں گی، آلدو کوالٹی اکوپڈ ہونا چاہیے، اٹ از ویری امپورٹنٹ، بٹ دا مین بیہائنڈ دا مشین از ویری امپورٹنٹ۔ یس ایبسلیوٹلی، ٹھیک ہے، یہ کیمرہ مین ہے، یہ ہمیں کور کر رہا ہے، ٹھیک ہے، آج آپ مجھے اس طرف کھڑا کر دیں اور کہیں کہ میں اس کو کور کروں تو ڈیفینیٹلی وہ میں کوالٹی نہیں دے سکوں گا کہ جو یہ دے سک رہا ہے، جس کا بندہ وہی نہ چاہے، ٹھیک ہے، اس میں محاورتن جو ہے تو ایسا ہی ہے۔ تو مشین کی اپنی اہمیت ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو جدت آ رہی ہے ہم بھی اپ گریڈ کرتے رہتے ہیں، ایک ٹیکنالوجی آتی ہے، کچھ دن کے بعد اس کے اندر اور جو ہے تو وہ ایڈوانسمنٹ آ جاتی ہے اور چینجز آتی ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کو اپسلیٹ کر کے پھر وہ اس نئے ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ انٹر کرنا پڑتا ہے اپنے سینٹر میں، اپنے سیٹ اپ میں، تاکہ آپ جو ہے تو وہ بالکل جو ہے تو اپ گریڈ رہیں، اپ ٹو ڈیٹ رہیں۔ لیکن اس کی جو سیٹنگز ہیں نا، جو پیرامیٹرز ہیں، یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی فریکوینسی کیا رکھنی ہے، اس کی جو ہے تو انرجی کیا رکھنی ہے، اس کا ٹیمپریچر ہیٹنگ ریشو کیا رکھنا ہے، اس کے بالوں کی کوالٹی کیسی ہے، باریک ہیں، موٹے ہیں، گرے ہیں، کیا نہیں ہے، اس کا اسکن ٹون کیا ہے، پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے، اور اسی پیرامیٹر سے اس مشین کو سیٹ کیا جاتا ہے۔ جو لوگ اس نالج کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، جنہوں نے پڑھا ہوا ہوتا ہے، وہ بہت ہر مشین سے، مطلب ایک نارمل سی مشین سے بھی بہت اچھے ریزلٹس لے سکتے ہیں، اور جو لوگ اس نالج کو بہت اچھی طرح نہیں جانتے، یہ بہت سرسری جانتے ہیں، بلکہ یہ ہو گیا ہے آج کل تو کہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، جو مشینیں سپلائی کرنے والی کمپنیاں ہیں وہ آتی ہیں، وہ مشین رکھتی ہیں، کریڈٹ پہ کچھ پیسے لیتی ہیں، کچھ جو ہے تو وہ ان سے مہینے لیتی رہتی ہیں، ان کو بتاتی ہیں کہ یہ ایسے کریں گے، ایسے کریں، کمپنیز بتا رہی ہیں، بایو میڈیکل انجینئر صرف اس کو ایجوکیٹ دے رہا ہے، انسٹرکشن مینیجر، اور وہ اس کو آپریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ کیا ہوتا ہے کہ ریزلٹ تو بہت دور کی بات ہے، رزلٹ آئے گا یا نہیں آئے گا وہ تو بہت دور کی بات ہے، لوگ اسکن برن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ گئے ایک کام کو ٹھیک کرانے کے لیے تھے، ایک پرابلم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، آپ دوسرا پرابلم جو ہے تو وہ ساتھ لے کر سیکنڈ ڈگری برن تک چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، میں نے آپ کو کہا نا، the man behind the machine is very important، ٹھیک ہے، کوئی ایک چیز نہیں ہے، ایک پیرامیٹر نہیں ہے کہ لیزر آ گیا بس اس کو رکھا لگایا اور بال جو ہے تو وہ صاف نہیں، ایسا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کا جو ڈاکٹر ہے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا اسکن ٹائپ کیا ہے، آپ کا ہیئر ٹیکسچر کیا ہے، ہیئر کلر کیا ہے، آپ کے مشین کے پیرامیٹرز جو ہیں تو کیا سیٹ ہوں گے، کتنی ہیٹ دینی ہے، کتنی انرجی دینی ہے، کتنی ویو لینتھ رکھنی ہے، ویو لینتھ از آلسو ویری امپورٹنٹ۔ آپ کی جو لیزر کی ایبریویشن، ایسے لوگ ہیں جن کو اگر پوچھیں نا کہ لیزر ہوتا کیا ہے، یہ what is the abbreviation of the laser، LASER، میں کہتا ہوں کہ آدھے لیزر کرنے والے بھی نہیں بتا سکتے کہ اس کو کیا کہتے ہیں، لائٹ ایمپلیفیکیشن ود the emission of the radiation، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ آپ کو نالج ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ایجوکیٹ ہونا چاہیے اس چیز کے حوالے سے جو آپ کرنے جا رہے ہیں، اور میری ریکویسٹ ہے ان سارے لوگوں سے کہ خدا را اگر آپ کو نہیں آتا تو سیکھ لیں، بالکل ٹھیک ہے، ان لوگوں سے سیکھ لیں جن کو آتا ہے، ہم بھی تو سیکھتے ہیں، ہم آج کل سیکھ رہے ہیں، سیکھنے جاتے ہیں، کہاں بھی پتہ چلتا ہے، ابھی میں لاہور گیا تھا، میرے بہت اچھے بھائی ہی ہیں، میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، ڈاکٹر افتخار شیخ، اور بہت کام ہے ان کا برس پہ اور وٹیلیگو پہ، اور ان کے پیپرز جو ہیں وہ انٹرنیشنلی جو ہے تو وہ کتابوں میں چھپ چکے ہیں، اور ان کو باقاعدہ جو ہے تو وٹیلیگو پہ لیکچر کے لیے جو ہے تو وہ بلایا جاتا ہے، اور ان کا مطلب سلیکٹ ہوتا ہے وہ پیپر، اور بڑا نام ہے ان کا۔ تو ابھی ایک نیا لیزر انہوں نے جو ہے تو وہ
انٹروڈیوس کیا ہے وٹیلائگو کے ٹریٹمنٹ کے لیے, ایسی اور یقین کریں کہ اس کے اتنے اچھے ریزلٹس آ رہے ہیں, اور وہ باقاعدہ اس کی اسٹڈی تیار کر رہے ہیں, اور وہ اسٹڈی انٹرنیشنلی جو ہے تو وہ پریزنٹ کی جائے گی. تو میں اسپیشلی اس کو سیکھنے کے لیے, ٹرین ہونے کے لیے اس پر میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے, کوئی کبات کی بات نہیں ہے. میں کہوں کہ نہیں جی میں بھی تو بڑا ڈاکٹر ہوں, نہیں, کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے. جس کے پاس اگر کوئی اچھی چیز ہے, کوئی نئی معلومات ہے, کوئی انفارمیشن ہے, وہ اگر آپ سے عمر میں چھوٹا بھی ہے تو اس سے لے لیں, بالکل ٹھیک ہے, اس سے لے لیں. آپ مطلب آپ کی مثال میں تو جیسے پروگرام سے پہلے یاسر کیا کرتے ہو یار, فٹ رکھا ہوا ہے, کیا ڈائٹ ہے, کیا چیز ہے, ٹھیک ہے, وہ یار نہیں ہے مجھے, میں ڈاکٹر ہوں, مجھے بھی پتا ہے ساری چیزیں, لیکن کیونکہ میں فزیکلی اس اسٹرکچر میں نہیں ہوں جو وانٹیڈ ہے, تم اس اسٹرکچر میں, تو مطلب مجھے پوچھنے میں کوئی یار نہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. تو سیکھنے کا عمل جاری رکھیں. میڈیکل کا شعبہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ پڑھ لیا اور زندگی بھر کتاب بند کر دی اور زندگی بھر آپ اسی پہ کام کرتے رہیں گے. بالکل نہیں. ڈاکٹر صاحب اب تھوڑا سا اور اس میں جنرل کویشچنس کو ایڈ کرتے ہیں. اب میں آج کل دیکھ رہا ہوں کہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے ذریعے کچھ ایڈورٹیزمنٹ میرے سامنے آتی ہے, اور میں یہ پڑھتا ہوں کہ ایک سٹنگ کے اندر آپ کا ہیئر ریموول لائک ونس اینڈ فار آل, ہمیشہ کے لیے ختم. کلیئر کیجئے ذرا کہ یہ بات آپ ایک ہی سوال کریں تاکہ جواب بڑا تفصیل سے. ٹھیک ہے, دس از کالڈ مس لیڈنگ ایڈورٹائزمنٹ. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے ہمارے پاس ایک گورنمنٹ ادارہ ہے, کمپٹیشن ایکٹ آف پاکستان, میرا خیال ہے وہ یہ جو اس ریگولیٹنگ اتھارٹی ہے اس مس لیڈنگ ایڈورٹائزمنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے, جہاں تک میری معلومات ہے. ٹھیک ہے, وہ سویا رہتا ہے دوسرے اداروں کی طرح, آئی ایم سوری ٹو سے. بالکل ٹھیک ہے, تو یہ مس لیڈنگ ایڈورٹائزمنٹ ہے. ٹھیک ہے, لیزر ہیئر ریموول کی جب ہم ڈیفینیشن کرتے ہیں تو صحیح ڈیفینیشن یہ ہے کہ اٹ از لانگ ٹرم ہیئر ریڈکشن. دس از ناٹ دا پرماننٹ ہیئر ریموول. ریڈکشن کا لفظ استعمال ہو رہا ہے, دیکھیں اب اس کو ذرا غور سے سنیں. لیزر ہیئر, جو آپ لیزر ہیئر کے لیے اپنے انوانٹیڈ ہیئر کے لیے جو لیزر کراتے ہیں وہ پرماننٹ ہیئر ریموول نہیں ہے. دس از لانگ ٹرم ہیئر ریڈکشن. ٹھیک ہے, غیر ضروری بالوں میں بہت حد تک نمایاں کمی, غیر ضروری بالوں میں بہت حد تک نمایاں کمی طویل عرصے تک. اب وہ طویل عرصہ کسی کا 6 مہینے بھی چلتا ہے, سال بھی چلتا ہے, اس کے بعد پھر دوبارہ اگر اس کی کوئی انڈر لائن کازز ہوتی ہیں, جیسے خواتین میں 2-3 کاز ہوتی ہیں, وہ میں بھی بتا دیتا ہوں. تھائرائڈ کے ایشوز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی جو ہے تو وہ بال گروتھ کرتے ہیں. جن کو پولیسسٹک اووری ہوتی ہے جو کہ بہت کامن ہے بچوں میں آج کل, اور اس کی مین ریزن جو ہے تو وہ جنک فوڈ ہے. ثابت ہو چکا ہے, ریسرچ میں ثابت ہو چکا ہے, خاص طور پہ یہ جو چکن ہے, یہ جو برائلر کہتے ہیں, فارم والی فارمنگ چکن, ان کو جو انجیکشنز اور ویکسینز اور ان کی گروتھ کے لیے جو ان کو جو فیڈ دی جاتی ہے, اور وہ بچیاں جب کھاتی ہیں تو ان کے ہارمونل چینجز ہوتے ہیں, اور ان کی وجہ سے جو ہے تو وہ پولیسسٹک اووری ڈیولپ ہوتی ہے. ونس دا پولیسسٹک اووری ڈیولپس اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ٹریٹ. ٹھیک ہے, اور کنٹینیوس بہت لمبے عرصے تک اس کی دوائیں بھی کھائی جاتی ہیں, اور اس کے پھر دیگر اثرات بھی ہوتے ہیں کہ بچیوں کا جو ہے تو وہ ویٹ بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, ان کا جو فیمینائن فزیک ہے وہ جو ہے تو وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے, وہ ڈپریسنگ ہوتا ہے. تو 2-3 چیزیں تو اس کی وجہ سے بال نکلتے ہیں. ہیریڈیٹی ہوتی ہے, آپ کی امی کو ہیں تو اب کیونکہ ہیریڈیٹی تو میرے سامنے آ رہی ہے, کیونکہ میں 23 سال سے 22 سال سے لیزر کر رہا ہوں, تو جن ماؤں کا میں نے لیزر کیا تھا آج ان کی بیٹیاں جو ہیں تو وہ لیزر کرانے جو ہیں تو وہ آ رہی ہیں الحمدللہ. تو یہ ریزنز ہوتی ہیں. تو کبھی بھی مس لیڈنگ ایڈورٹائزمنٹ پہ نہیں جائے. کوئی لیزر ایسا نہیں ہے دنیا میں یقین وثوق سے میڈیا پہ بیٹھ کے کہہ سکتا ہوں, کوئی لیزر دنیا میں ایسا نہیں ہے جو ایک سٹنگ میں پرماننٹ لائف ٹائم آپ کے بالوں کو جو ہے تو وہ ختم کر دے. نہیں, کوئی لیزر نہیں ہے. تو لائیں میرے سامنے آ جائیں اور کیا کہتے ہیں مناظرہ ملاق کھڑا یا جو ہے تو وہ کر لیں, کھلا چیلنج ہے. ٹھیک ہے, لیزر از دا لانگ ٹرم ہیئر ریڈکشن, اٹ از ناٹ دا پرماننٹ ہیئر ریموول. ٹھیک ہے, اچھا جی, اب تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں. اسکن ٹریٹمنٹ کے اوپر اب بات ہو رہی ہے, ذرا انٹرسٹنگ ہو گئی. اب وہ رنکلس کو ختم کرنے کے لیے, فریکلس کو ختم کرنے کے لیے, اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, کچھ پروڈکٹس اور کچھ ٹریٹمنٹ جن کا میں پرسنل کوشچن کرنا چاہوں گا. میں نے ابھی مشاہدے میں ایک چیز آئی ہے کہ کچھ ایسی کریمز ہیں اسکن کے اندر پینیٹریٹ کی جا رہی ہیں. یہ کس حد تک بات صحیح ہے؟ نہیں, کریم نہیں ہے, سوری, کیا ہے, آپ ذرا مجھے ایکسپلین کریں. اپنا کوسچن دوبارہ کریں کیونکہ میں بڑا اسکن کو ٹریٹ کرنے کے لیے. نہیں, آپ نے رنکل سے شروع کیا تھا. رنکل سے شروع کیا تھا, اسٹارٹنگ فرام رنکل سے شروع کیا تھا. اچھا, انسان کی ایک شروع سے خواہش رہی ہے, وہ بوڑھا نہیں ہونا چاہتا. نہیں ہونا چاہتا کوئی, بالکل ٹھیک ہے, اور مرنا بھی نہیں چاہتا. مرنا بھی نہیں چاہتا.
ٹھیک ہے، تب حقیقت ہے. لیکن اس کے باوجود وہ اپنی صحت کا خیال بھی نہیں رکھتا. یہ بھی بالکل درست ہے. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے. اس کو جو پیرامیٹرز بتائے جاتے ہیں، مائیکل جیکسن کی بھی مثال لے لیں. اچھا لیکن مرنا تو ہے ایک دن، وہ دن متعین ہے. ٹھیک ہے، وہ 150 سال زندہ رہنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے، ایسی ہسٹری بتاتی ہے کہ وہ 150 سال زندہ رہنا چاہتا تھا. آکسیجن کے چیمبر میں سوتا تھا. 14 ڈاکٹر جو ہے تو وہ ہر وقت اس کی خدمت پر جو ہے تو مامور رہتے تھے. اس کے باوجود جو ہے تو 54-55 کی ایئرز میں جو ہے تو وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، اپنی جان سے چلیں گے. تو لیکن یہ انسان کی خواہش رہی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اپنے ریسورسز کے حساب سے ان کو پورا استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے، پہلے ہم ایجنگ پہ آ جاتے ہیں نا، بوڑھا ہونے پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، موت کا تو ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ مذہب کے لحاظ سے ہمارا یقین ہے کہ وہ ایک دن موت کا ایک شعر بھی ہے تو موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، وہ تو ایک دن جانا ہے. جو رات قبر میں لکھی ہے، میرا بلیو ہے کہ وہ زمین پہ نہیں گزر سکتی. ٹھیک ہے، بوڑھا نہیں ہونا چاہتا. ٹھیک ہے، تو یہ رنکلز اور جب آنا شروع ہوتے ہیں نا، اور جب آپ شیشے کو دیکھتے ہیں، مرر کو دیکھتے ہیں، تو اچھا کہتے ہیں کہ کیا شیشہ جھوٹ بولتا ہے؟ آئینہ جھوٹ بولتا ہے یا سچ بولتا ہے؟ اچھا یہ ڈیسیجن بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آئینہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، آئینہ ہمیشہ سچ بولتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو اپنا موازنہ کرنا ہے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور جب وہ کہنا شروع کر دے کہ واقعی آپ کے اوپر عمر کے اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں، تو آپ بڑا ایک ڈپریسو فیز میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، میری بھی عمر، آپ کی بھی، یا جو بھی جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے، ڈیفینیٹلی چینجز آتی ہیں، وہ تو آئیں گی. ٹھیک ہے، لیکن جب ہم ایستھیٹک کی بات کرتے ہیں یا ایڈوانسمنٹ کی بات کرتے ہیں یا جو انجیکشنز کی آپ نے بات کی، وہ ساری چیزیں اب میں اس کو کور کروں گا. تو الحمدللہ آج ہم جس وقت میں زندہ ہیں، جس ترقی یافتہ دور میں جو ہے تو وہ ہم سانس لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے یہ چیزیں خواب تھیں، لیکن پہلے بھی ہوتا تھا. ہمارے گھر کی بڑی بوڑھیاں جو ہے تو وہ عرق گلاب اور ملتانی مٹی کا ماسک اور گلیسرین اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں، بالوں کے لیے ریٹھا اور آملہ، اور مطلب استعمال میں رکھا جاتا تھا. ٹھیک ہے، رکھا جاتا تھا. ہلدی، اپٹن، اس کو اسکن کو جو ہے تو بلیچ کرنے کے لیے، وہ ساری چیزیں. اب یہ جو ہے تو وہ سائنٹیفک اس میں پیرامیٹرز میں ڈھل گئی ہیں. اب وہ ہربل چیزیں جو، لیکن ہربل کی آج بھی امپورٹنٹ ہے بہت ساری چیزیں. جیسے میں ایکنی کے ابھی بھی چلیں بات آ گئی ہے تو ہاتھ کے ہاتھ ہی بتا دیتا ہوں نالج جنرل کہ جو ایکنی کی آج کل تو خیر سیزن سرد ہو گیا ہے، خشک ہو گیا ہے، ایکنی کے پیشنٹ ویسے ہی کافی حد تک جو ہے تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے اگر وہ ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں تو، مطلب جلدی ٹھیک ہو جائیں گے. اور ایکنی کے ریکرنس جو ہے وہ کم ہوگا کیونکہ ریکرنس جو ہے وہ چکنی جلد میں زیادہ ہوتا ہے. تو ملتانی مٹی، ہمارے ملتان کی مٹی، ملتانی مٹی، ٹھیک ہے، اس کو آپ بھگو دیں اچھی طرح سے، اس کو نرم کر لیں، اور اس میں جو ہے وہ عرق گلاب، ٹھیک ہے، لیمن اور تھوڑی سی گلیسرین جو ہے تو وہ ڈال کے اس کا ایک پیسٹ بنا لیں. ٹھیک ہے، اور ہفتے میں 2 مرتبہ اس کا ایک ماسک جو ہے وہ چہرے پہ لگا لیا کریں. تو اس سے کیا ہوگا کہ جو وہ ایبزارب کر لیتی ہے، آپ کی جو آئلی سیکریشنز ہوتی ہے وہ ایبزارب کر لیتی ہے. ٹھیک ہے، لیمن وائٹامن سی آپ کی اسکن کو جو ہے تو وہ پرووائڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، گلیسرین آپ کی اسکن کی ڈرائنیس کو اور اس کو جو ہے تو وہ گلو کرتی ہے. ٹھیک ہے، عرق گلاب اگر واقعی آپ کو مطلب اچھا مل جاتا ہے، اوریجنل مل جاتا ہے، تو بہت اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے، کلوپترا بھی سنا ہے عرق گلاب کے پانی میں نہایا کرتی تھی، سنا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی بھی چیزیں چھوٹی چھوٹی ریمیڈیز تاکہ آپ کو گھر بیٹھے بھی تھوڑا تھوڑا سا فائدہ ہوتا رہے. یہ بھی ہے. اور باقی اب دوائیں ایسی آ گئی ہیں الحمدللہ جس میں مطلب کولیجن کے انجیکشنز ہیں، کولیجنز کے جو ہے تو وہ ٹونکس ہیں، کولیجن کی جو ہے تو وہ ڈرپس ہیں جو آپ کو. اچھا ایجنگ کیوں ہوتی ہے؟ ایجنگ یہ ہوتی ہے کہ جیسے جیسے ہم بڑھتے جاتے ہیں ہماری کولیجن جو اسکن کی ٹائٹ ہونے کا ریزن ہوتی ہے، اسکن کو گلو کرنے کا ریزن ہوتی ہے، وہ گریجولی جو ہے تو جس طرح ہماری دوسری چیزیں ڈیٹرائٹ ہوتی ہیں، ہڈیاں بھربھری ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ہمارا اسٹیمنا ڈیفینیٹلی جو ہے تو وہ کم ہو جاتا ہے، ساری چیزیں ڈیٹرائٹ ہونے لگتی ہیں. تو اسی طرح کولیجن کم ہونا شروع ہوتا ہے، اور جب کولیجن کم ہونا شروع ہوتا ہے تو ہماری اسکن کے اندر رنکلز پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اسکن جو ہے تو وہ سیگی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ہم ایجنگ کو دھکیل سکتے ہیں. آج کی دنیا میں ہم ایجنگ کو دھکیل سکتے ہیں، مطلب پیچھے کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں. آپ کو 60 سال کی عمر میں بھی پہنچ، بہت ساری مثالیں ہیں. اگر کہیں تو میں 2-4 نام لے لوں اگر کسی کو کچھ نام تو ایسے لوگ جانتے ہیں بالکل کہ ہم بچپن سے جو ہے تو ان کو ایسا ہی دیکھ رہے ہیں. نام نہ لیں تو اچھا ہے، میرا خیال ہے کہ کسی دوسرے کو ناگوار نہ گزرے کہ میرا نام کیوں نہیں لیا. ٹھیک ہے، بہت سارے ہم دوسرے ملک میں تو جا ہی نہیں رہے نا، پڑوسی ملک میں نہیں جا رہے، ہمارے اپنے ملک میں الحمدللہ ایسی مثالیں ہیں جس میں ہمارے سیلیبریٹیز کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بہت مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے. مطلب وہ 60 65 70 کو مطلب ٹچ کر رہے ہیں
ہیں اور آج بھی مطلب ان کی آواز میں, ان کی باڈی لینگویج میں, ان کے فیس میں, ان کی باڈی فزکس میں جو ہے تو وہ ایک جوانی نظر آتی ہے, خوبصورتی نظر آتی ہے, اپیل کرتے ہیں. گریس اپنی جگہ, ہر عمر کا ایک گریس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی بہت ضروری ہے, ضروری ہے, یہ گریس بالکل ضروری ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ اس ایج کے ساتھ گریس نہیں رکھیں گے تو وہ کانفلکٹ ہو جائے گا پرسنالٹی میں, اور کانفلکٹ ان دا پرسنالٹی جو ہے وہ ڈیمیج کرے گی آپ کے ایسٹھیٹک لک کو. ایسا ہی بالکل آپ نے ٹھیک کہا, یہ بڑا ضروری ہے اور یہ کاؤنسلنگ سے آتا ہے, یہ آپ یقیناً بتاتے ہوں گے لوگوں کو. بالکل ٹھیک ہے نا, بالکل ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. آپ اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک لمٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جو پیشنٹ ہوتا ہے, یہ کلائنٹ ہوتا ہے, اس کی تو ڈیزائر بہت ہوتی ہے کہ جی وہ مطلب میں 20 سال پیچھے چلا جاؤں یا 10 سال پیچھے چلا جاؤں, یہ ایکسپیکٹیشنز پہ جاتے ہیں. ایک گڈ ایستھیٹیشین کا جو کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس کو ریئلسٹک اس پہ لایا جائے کہ یہ ٹھیک ہے, اس کو گرین گارڈن نہیں دکھ, ہاں جی وہ تو ایک انجیکشن لگے گا اور آپ جو ہے تو 10 سال پیچھے چلیں گے, ٹھیک ہے. تو انجیکشن تھراپی کا آپ نے جیسے کہا تھا, میں نے آپ کو اسی لیے روک دیا تھا کہ بہت سارے سوال ہو گئے اس میں. ہاں بالکل ٹھیک ہے, اب یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے. انجیکشن کے ذریعے جو ہے وہ کریمیں نہیں انجیکٹ کی جاتی, کچھ سیرمز ہوتے ہیں جو انجیکٹ کیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں بہت کامن جو ہیں وہ ایک تو اسکن برائٹننگ سیرم ہے جو آپ کے پگمنٹیشنز کے لیے, ملازمہ جھائیوں کے لیے اسکن کی لیئرز میں انجیکٹ کیا جاتا ہے. اچھا اس میں بھی ٹیکنیک ہے کہ کس ڈیپتھ میں کیا جائے, کتنی کوانٹٹی میں کیا جائے, ٹھیک ہے, کیا پینیٹریٹ کر سکتی ہے, کہاں پر جا کے وہ میلانین کو ہٹ کرے گا, کہاں ہٹ نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. ویری امپورٹنٹ ٹیکنیک ہے, یہ تو سب کو پتا ہے کہ یہ اسکن بیٹنگ سیرم ہے, یہ سرنج میں بھرنا ہے اور یہاں پہ ڈال دینا ہے, ٹھیک ہے. لیکن کیسے ڈالنا ہے, کتنا ڈالنا ہے, کتنے وقفے سے ڈالنا ہے, پلیسمنٹ کیا ہوگی, یہ بھی تو امپورٹنٹ ہے. کیونکہ میں دیکھ رہا تھا ایک جگہ نیڈل کی میں ٹریٹمنٹ دیکھ رہا تھا, میں ایسی ایک ویڈیو میں نے کہا ذرا دیکھوں تو اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے. وہ ظاہر ہے کہ وہ اگر آپ سیدھی نیڈل اس کے ڈالیں گے اور وہ کہاں تک پینیٹریٹ کرنی ہے, اگر پیشنٹ آگے سے کر رہا ہے اور اس کے باوجود بھی اس کو وہ کیا جا رہا, تو یہ میرے لیے بڑا حیران. دس ڈیپینڈز آن دا نالج, دا ٹیکنیک اینڈ دا ایکسپیرینس, ٹھیک ہے, اینڈ یور انٹرسٹ, ٹھیک ہے, یور ایستھیٹک سینس, ٹھیک ہے, اینڈ جو اللہ نے آپ کے ہاتھ میں جو شفا دی ہوئی یا جو آرٹ دیا ہوا ہے اس کا صحیح استعمال, نا غلط استعمال نہیں کریں. جہاں آپ نے اپنے علم کو غلط استعمال کرنا شروع کیا, آپ یقین جانیں وہ علم جو ہے وہ آپ سے چھین لیا جائے گا. علم نہیں چھینا جائے گا تو کم از کم وہ شفا جو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے وہ آپ کے ہاتھ سے چلی جائے گی. آپ پیسے تو لے لیں گے, بالکل ٹھیک ہے, پیسے لے لیں گے, لیکن وہ کچھ دے نہیں پائیں گے جو آپ نے مطلب جو دینا چاہیے آپ کو, ان پیسوں کے عوض جو دینا چاہیے وہ آپ دے نہیں پائیں گے. وہ ڈاکٹر صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اور اب کیونکہ ہمارا جو سیگمنٹ ہے اس کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ڈاکٹر صاحب, لیکن یہ گفتگو اتنی انٹرسٹنگ ہے اور آپ نے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا, ٹائم کا بالکل نہیں پتہ چلا. آپ نے خیر میں خیال ہے ہر جمعے آپ لوگ نے انوائٹ کیا ہے, تو یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہر جمعے کے لیے جو ہے تو K20 والوں نے مجھے گفتگو کا موقع دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ پچھلے پروگرام کے بعد اتنا زیادہ اچھا فیڈ بیک ان کو ملا اور لوگوں کی اتنی کالز آئیں کہ ڈاکٹر صاحب کو جو ہے تو بلایا جائے, ریگولر بیسس پہ بلایا جائے. تو میں نے بھی اپنے مصروف شیڈول میں سے تھوڑا سا وقت جو ہے نکال کے ایگری کیا ہے. میری کوشش ہوگی کہ ہر جمعے صبح 9 سے 10 بجے تک آپ کے پروگرام میں آیا جائے اور اسی طرح کی معلومات لوگوں کو جو ہے تو فراہم کی جائے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ڈاکٹر محمد حنیف سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بڑی اچھی گفتگو انہوں نے کی ہے, بہت سارے سوالوں کے جواب دیے جو ہمارے اپنے ذہنوں میں تھے. آج اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے, اور یہ یقین رکھیں کہ آگے بہت سارے ایسے معاملات ہیں, موضوعات ہیں جس کے اوپر لوگ جاننا چاہتے ہیں, تو ہماری کوشش یہ رہے گی کہ ان کے اوپر تفصیلاً گفتگو کریں. ہیئر فال کے حوالے سے, مختلف ٹریٹمنٹ کے حوالے سے جو اس میں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں, بہت بڑی فیلڈ ہے, یقیناً ایک سمندر ہے. تو یہ اس کی ابتدا ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک کے بعد دوسرا سیگمنٹ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.